پھولوں کی سیج پر بیٹھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ پھولوں کی سیج اسے کانٹوں جیسی لگ رہی تھی۔ ایسا سپنا تو اس نے صرف ارحم کے حوالے سے دیکھا تھا۔ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دی جائے گی۔ ارحم کے حوالے سے دیکھا گیا یہ سپنا کبھی حقیقت نہیں بن پائے گا۔ کتنی منتیں کی تھی اس نے بابا جان اور اماں جان کو کہ وہ جنید لالا کو سگے بھائی کی طرح سمجھتی ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتی، مگر اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ اپنی کلاس فیلو ارحم کا نام لینے پر الٹا اس پر آوارہ مزاج، بے حیا اور بد کردار لڑکی کا لیبل لگ گیا، جس نے والدین کی طرف سے دی گئی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ روتے روتے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا کہ وہ اس شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں کیسے قبول کرے گی جس کو اس نے ہمیشہ بھائی کی طرح سمجھا تھا۔ اپنے جسم پر موجود شادی کا جوڑا اور ہار سنگھار اسے چبھ رہے تھے، سیج اسے پھانسی کا گھاٹ لگ رہی تھی۔ وہ لہنگا سنبھالتے ہوئے فوراً اٹھی اور روتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ آنکھیں اب بھی برس رہی تھیں جن کو اس نے بے دردی سے رگڑا۔ خاموشی سے بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ جنید جب کمرے میں آیا تو نیم اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ابرو جھکا کر بیڈ کی طرف دیکھا تو اسے سر سے پیر تک کمبل تانے سوئی ہوئی نظر آئی۔ جنید کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مشرقی بیویوں کی طرح بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی ملے گی، مگر وہ تو چینج کر کے سو رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں لگی غصے کی آگ مزید دہک اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ سامنے جنید کو خشمگی نگاہوں سے اپنی طرف گھورتا پا کر وہ حیران ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ یار کا سوگ منا رہی ہو جو میرا انتظار نہیں کیا، اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کیا کہتی جواب میں خاموش رہی۔ جب تمہیں میرے لیے سجایا گیا تو میرے دیکھنے سے پہلے کیوں اتارا تم نے؟ بولو۔ وہ اس کا چہرہ دبوچ کر بولا۔ منزہ ڈر گئی۔ جنید لالا، وہ بمشکل بولی۔ بکواس بند کرو۔ دوبارہ لالا کہا تو ایک تھپڑ پڑے گا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ بدقسمتی سے تم جیسی بے حیا اور بد کردار لڑکی سے شادی کرنی پڑی مجھے، لہٰذا اب تمہارا شوہر۔ دوبارہ زبان سے میرے لیے لالا کا لفظ نہ نکلے، اور اگر نکلا تو زبان کھینچ لوں گا، وہ غرا کر بولا۔ خوفزدہ سی منزہ صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اٹھو اور وہ سب پہنو جو تم نے اتارا ہے۔ جنید کے اس حکم پر وہ ہکا بکا رہ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں چھائی سختی اور سرد موری کہہ رہی تھی کہ بات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں نتیجہ برا نکل سکتا ہے۔ اسی لیے وہ ڈر کر اٹھ گئی۔ ڈریسنگ روم میں جا کر شادی کا جوڑا پہن کر جب وہ مرے مرے قدموں سے واپس آئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑے زیورات جو تھوڑی دیر پہلے اس نے اتارے تھے وہ اسے دوبارہ پہننے کا حکم دے رہا تھا۔ منظر چپ چاپ اس کے حکم کی تکمیل کرنے لگی۔ شکر ہے میک اپ اب تک چہرے پر موجود تھا، ورنہ وہ بھی دوبارہ کرنے کا حکم دیتا۔ وہ ایک بار پھر سجی سنوری کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جنید کا یہ عجیب و غریب رویہ اسے ڈرا رہا تھا، نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ جب وہ پھر سے سب کچھ پہن چکی تھی تو اچانک اس نے اسے سب اتارنے کا حکم دیا۔ منزہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، تم جیسی بد کردار لڑکی اس قابل نہیں کہ اسے میں نظر بھر کر دیکھوں۔ اسے اس کی اوقات دکھا کر اپنے آپ کو سکون دے رہا تھا۔ منزہ چپ چاپ سب اتارنے لگی۔ جب وہ سارا زیور اتار چکی تو جنید اس کے قریب ہوا۔ منزہ گھبرا کر ذرا سی پیچھے ہٹی تو جنید نے بازو سے دبوچ کر اسے اپنے سامنے کرتے اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی درست لہجے میں کہا، میری ایک بات کان کھول کر سن لو منزہ بیگم، زمان چاچا نے تمہیں جتنی آزادی دینی تھی دے دی، تم نے اس آزادی کا جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، پورے خاندان کے سامنے جتنا رسوا کرنا تھا انہیں کر لیا۔ اب تم میری دسترس میں ہو اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر چیز پر میرا کنٹرول ہوگا، یہاں تک کہ سانسیں بھی تم مجھ سے پوچھ کر لوگی۔ حویلی میں پہلے کی طرح گھومنا اپنی مرضی سے، ادھر ادھر جانا، منہ اٹھا کر پھرتے رہنا، اس سب کا اب تصور بھی نہیں کر پاؤ گی، بلکہ اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی مجھ سے پوچھے بنا۔ اگر تم نے میری کسی بھی ہدایت کی خلاف ورزی کی تو خدا کی قسم اس کمرے میں تم پر سانسیں بھی تنگ کر دوں گا، تمہارے اس وجود پر گوشت کا نام و نشان نہیں رہے گا، اتنی وحشت ڈھاؤں گا میں تم پر کہ موت مانگو گی تو مرنے بھی نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد اور بے رحم اور الفاظ اتنے صفاقانہ تھے کہ منزہ کانپ اٹھی تھی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ ایسا سلوک کریں گے مجھ سے؟ خوف سے پھیلی آنکھوں اور کپ کپاتے لبوں کے ساتھ وہ خود کو پوچھنے سے
روک نہیں پائی تھی۔ اچھا، کیا بگاڑا ہے تم نے؟ جنید نے اسے استہزائیہ انداز میں دیکھا اور ساتھ ہی اس کے کاندھوں پر بے رحمی سے اتنا دباؤ بڑھایا کہ وہ بے اختیار سسک اٹھی۔ درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ درد سے بے حال ہوتی وہ بمشکل بولی، مگر جنید اس کی تکلیف اگنور کیے تیش بھری نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، تم میری امانت میں خیانت کی۔ بچپن سے منگ تھیں تم میری، مگر یونیورسٹی جا کر تم نے یار بنا لیا۔ اس کے ساتھ رنگ رلیاں بناتی رہیں، تصویریں اور ویڈیوز بناتی رہیں، اور وہ بیہودہ چیٹس۔ کیا تمہیں ذرا شرم نہیں آئی غیر مرد سے ایسی بے شرمی والی باتیں کرتے ہوئے؟ دکھاؤں میں تمہیں؟ وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ منزہ خوف سے اچھل پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کے کاندھوں سے ہاتھ ہٹا کر اپنی جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ یہ دیکھو، ایک غیر مرد کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں حیا نہ آئی؟ بے حیا، بے حیا لڑکی کہیں کی۔ اس کی اور ارحم کی محبت بھری چیٹ کا اسکرین شاٹ اس کے سامنے کر دے۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا، منزہ فون کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کی دھاڑ سے ہی ڈر کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ جنید نے انتہائی تیش کے عالم میں اس کے چہرے پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑائی، گرنے لگی جب جنید نے بے دردی سے پکڑتے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اتنی ہی آگ لگی تھی کسی مرد کے ساتھ ایسی باتیں کرنے کی تو مجھے بتایا ہوتا، میں تمہاری خواہش جائز طریقے سے پوری کر دیتا۔ کم از کم یوں پورے خاندان میں ہمیں بدنام تو نہ کرتی، اور نہ ہی خود پر بے حیا اور بد کردار ہونے کا لیبل لگواتی۔ جنید کی آنکھوں سے آگ کے شعلے جیسی لپٹیں نکل رہی تھی۔ منزہ ہچکیوں سے روتی رہی۔ وہ کچھ پل اسے یوں ہی سرد نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر نفرت بھرے انداز میں جھٹکے سے خود سے دور کرتے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چینج کر کے واپس آیا تو وہ ویسے ہی ڈریسنگ روم کے آگے کھڑی ہوئی رو رہی تھی۔ جنید کے ماتھے پر بل پڑے۔ ساری رات یہیں کھڑے ہو کر یار کی یاد میں ٹسوے بہانے کا ارادہ ہے؟ اس کے ساتھ الفاظ اور طنزیہ لہجے میں منزہ کے دل پر گھونسا پڑا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ اور چینج کر آؤ یہ کپڑے۔ وہ غرائے تو منزہ منہ پر ہاتھ رکھے روتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ دل کا بوجھ ہلکا کر کے واپس آئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ نہ جانے سو رہا تھا یا پھر جاگ رہا تھا۔ منزہ صوفے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب اس کی سرد آواز پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اسے بیڈ پر سونے کو کہہ رہا تھا۔ مرے مرے قدموں سے جھجکتے ہوئے وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آئی اور اس کی طرف سے رخ بدل کر سونے لگی۔ جب اس نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا، منزہ کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح گھبرائی۔ شٹ اپ، میری مرضی جو بھی کروں، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ وہ غرایا۔ پلیز، میں ابھی مینٹلی تیار نہیں ہوں، مجھے کچھ ٹائم چاہیے، اس نے التجا کی، مگر وہ اس کی التجا پر کان نہ دھرتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ تم جیسی ناقابل بھروسہ عورتوں کو ٹائم دینا اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ شوہر کو ٹائم کے نام پر بیوقوف بنا کر خود سے دور رکھنا اور پھر موقع پا کر یار کے ساتھ بھاگ جانا، ایسی ہوتی ہو تم عورتیں۔ اور میں کوئی تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دے رہا، صرف اپنی ضرورت پوری کروں گا تم سے، سرد اور شفاف لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کی مزاحمت کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ وہ اگرچہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی فیملی کوئی بہت کنزرویٹو یا روایتی پٹھان فیملی نہیں تھی جہاں عورتوں کو ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہو، انہیں پڑھنے اور باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو، ان کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہوں۔ مہتاب خان جو اس کے دادا تھے کچھ روایتی پٹھان ذہن کے مالک ضرور تھے، مگر اس کے والد شاہ زمان خان ایک پڑھے لکھے روشن خیال آدمی تھے جنہوں نے اس کی تعلیم و تربیت میں کسی تنگ نظری والے روایتی اصولوں کو آڑے نہیں آنے دیا تھا۔ شاہ زمان خان سے چھوٹا بھائی احتشام خان تھا جو بڑے بھائی کی طرح زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، مگر اتنا تنگ نظر وہ بھی نہیں تھا۔ شاہ عالم نام کے گاؤں میں ان کی ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ مہتاب خان کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی، اپنا کاروبار بھی تھا۔ شاہ زمان خان اور احتشام خان مل کر سب کچھ چلا رہے تھے۔ گھر میں خوشحالی تھی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جہاں شاہ زمان خان کی ایک بیٹی منزہ تھی، وہاں احتشام خان کا بھی ایک ہی بیٹا جنید خان تھا۔ جنید منزہ سے 6 سال بڑا تھا اور اسے بچپن ہی سے لالا کہتے تھے۔ منزہ کی پیدائش پر ہی مہتاب خان نے کہہ دیا تھا کہ اس کی شادی جنید سے ہوگی۔ بڑے ہونے پر جنید کو تو یہ بات معلوم ہو گئی تھی، مگر منزہ اس سے لا علم رہی۔ کسی نے اسے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا، اسی لیے اس کے دل و دماغ میں
جنید کے سگے بھائیوں والی فیلنگز تھی۔ منزہ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ شاہ زمان خان بیٹی کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے بھرپور سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ باقی حویلی میں کسی کو منزہ کی تعلیم میں کوئی دلچسپی نہ تھی، کیونکہ ان کے خاندان میں تعلیم، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اگر کوئی لڑکی اپنے شوق سے پڑھنا چاہتی تو اور بات تھی۔ منزہ نے گاؤں کے اکلوتے سرکاری اسکول سے میٹرک کر تو لیا تھا، شاہ زمان خان نے پھر اسے شہر کے کالج میں ایڈمیشن لے دیا۔ گاؤں سے کالج کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا تھا۔ شاہ زمان خان روزانہ اسے خود چھوڑنے اور لینے جاتے تھے، کبھی کبھی خود نہ جا پاتی تو جنید کو بھیج دیتے۔ جنید دل ہی دل میں اس کی پڑھائی کے سخت خلاف تھا، مگر چچا کے سامنے کچھ بولنے کی جرت نہ تھی، جو اکلوتی لاڈلی بیٹی کے کسی خواہش کو رد نہیں کرتے تھے۔ ان کو بیٹی کے بیجا لاڈ اٹھاتے دیکھ وہ کھول کر رہ جاتا تھا اور دل میں تہیہ کرتا جب یہ خود سر لڑکی اس کی دسترس میں آئے گی تو اسے تیر کی طرح سیدھا کر دے گا۔ منزہ بیچاری اس کے ارادوں سے بے خبر لالا لالا کہہ کر اسے بے حد عزت دیتی تھی۔ اول تو وہ اس سے مخاطب ہی نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہونا پڑتا تو اس کا رویہ بے حد سرد اور سپاٹ ہوتا تھا، جو منزہ کو اس سے بے تکلف ہو کر بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ وہ ایک اکڑو دماغ، شکی مزاج اور غصے کا تیز انسان تھا، جو چچا اور باپ کی طرح وسیع ذہن کا مالک نہیں تھا۔ وہ عورتوں کی آزادی کا بالکل قائل نہیں تھا، خاص طور پر تعلیم کو تو وہ عورتوں کے لیے ضروری سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تعلیم لڑکیوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ خود اس کا اپنا بھی تعلیم میں انٹرسٹ نہیں تھا، اسی لیے ایف اے کے بعد چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ زمان چچا نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ کم از کم گریجویشن کر لو، مگر جنید نے ان کی بات ایک کان سے سن کر اور دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ جب تعلیم میں اپنی دلچسپی نہیں تھی تو کسی اور کے لیے وہ اسے کیسے ضروری سمجھ سکتا تھا۔ منزہ کے اسکول میں پڑھنے پر تو اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ چلو کوئی بات نہیں، کم از کم میٹرک تو کر لے، بالکل جاہل تو نہ ہو۔ مگر میٹرک کے بعد جب شاہ زمان چچا نے اسے شہر کے کالج میں داخلہ دلوا دیا تو وہ دل ہی دل میں سخت مشتعل ہوا۔ داجی کے پاس جا کر کالجوں کے ماحول کے بارے میں غلط سلط باتیں بتا کر انہیں خوب بھڑکایا تاکہ وہ زمان چچا کو منزہ کے کالج میں داخلہ کرانے سے روکے، مگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ زمان چچا نے داجی کو تعلیم کی اہمیت پر لیکچر دیا اور دلائل دے کر راضی کیا یا نہیں، مگر اتنا ضرور ہوا کہ داجی اس معاملے میں خاموش ہو گئے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ منزہ کی پڑھائی رکا کر اسے کب کا گھر بیٹھا چکا ہوتا، مگر اپنی اس خواہش کو فی الحال پورا کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ زمان چچا نے کہہ رکھا تھا کہ جب تک منزہ پڑھتی رہے گی تب تک وہ اس کی شادی نہیں کریں گے۔ کئی بار اس نے اپنی ماں سے بھی کہا کہ وہ چچا اور داجی سے اس کی اور منزہ کی جلدی شادی کی بات کریں، مگر اس کی ماں تو منزہ کے ساتھ اس کی شادی کے ہی خلاف تھی، کیونکہ وہ اپنی بھانجی رمشا کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ منزہ تو نام پر ہی بھڑک جاتی تھی۔ جنید کے کئی بار اس وجہ سے ماں سے تکرار ہو چکی تھی، اگرچہ یہ تکرار بند کمرے میں ہوتی تھی، باہر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر منزہ کی ماں فوزیہ دیورانی کے تیور دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ منزہ کو بہو بنانا پسند نہیں کرتی، لیکن اس نے اس بات کی بھنک شوہر کو نہیں پڑنے دی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس کی دیورانی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہونا وہی تھا جو فیصلہ اس حویلی کے مردوں نے کیا تھا۔ اسی لیے وہ مطمئن تھی، وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، اور اسی لیے اس کی خواہش تھی کہ جنید ہی ان کا داماد بنے، کیونکہ روایتی ماں کی طرح وہ بھی کسی باہر کی لڑکی کو جنید کی بیوی کے روپ میں اس حویلی پر راج کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جنید جب بھی ماں کے سامنے منزہ کا نام لیتا وہ الٹا سے رمشا سے شادی کرنے کو کہتی، جبکہ جنید کو تو اپنی خالہ زاد رمشا کی شکل ہی زہر لگتی تھی۔ اگرچہ زہر تو اسے منزہ بھی لگتی تھی، مگر اس زہر کو پینے کے لیے وہ تیار تھا، کیونکہ وہ اس کی منگیتر تھی، عزت تھی، غیرت تھی، جس سے وہ کسی بھی حال میں دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ منزہ نے بی ایس سی کر لیا تو ایم ایس سی کرنے کے لیے یونیورسٹی کا نام لیا۔ جنید نے سنا تو بھڑک اٹھا، آج تک ان کے خاندان کی کوئی لڑکی یونیورسٹی نہیں گئی تھی، میٹرک ایف اے یا زیادہ سے زیادہ بی اے ہی کر سکی تھی۔ اس لڑکی کی کیسے ہمت ہوئی تھی یونیورسٹی کا نام لینے کی؟ وہ سخت اشتعال میں مبتلا دن دناتا ہوا داجی کے پاس گیا اور یونیورسٹیز کے ماحول کے بارے میں ان کو ایسی بے شرمی والی کہانیاں سنائیں کہ داجی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ اسے یقین تھا کہ اس پر داجی سختی برت کر زمان چچا کو روکنے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے، مگر اس بار بھی وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ منزہ نے بھوک ہڑتال کر کے وہ رونا دھونا مچایا کہ زمان چچا سے بیٹی کا رونا دھونا نہ دیکھا گیا
اور داجی کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے منزہ کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ داجی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، مگر زمان چچا نے بیٹی کی محبت کے آگے باپ کی ناراضگی کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ جنید کے اندر بھانبڑ سے جلنے لگے۔ اس نے اپنے کمرے میں توڑ پھوڑ کر کے اپنا غصہ نکالا تھا۔ دوسری طرف منزہ بہت خوش تھی۔ یونیورسٹی بیسڈ ناولز پڑھ پڑھ کر اسے یونیورسٹی جانے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اب یہ شوق پورا ہونے جا رہا تھا۔ یونیورسٹی دور تھی، شہر کے بالکل آخری کونے پر روزانہ آنے جانے میں وہ تھک جاتی تھی، اسی لیے ہاسٹل میں رہنا چاہتی تھی۔ ہاسٹل میں رہنے کا مشورہ اس کی دوست رباب نے دیا تھا، جو پہلے دن ہی یونیورسٹی میں اس کی دوست بن گئی تھی۔ منزہ نے جب ہاسٹل کا نام لیا تو خانہ حویلی میں ایک بار پھر مخالفت اور بحث اور تکرار شروع ہو گئی، مگر جنید اب کی بار اگنور کیے خاموش رہا۔ جب وہ یونیورسٹی جانے میں کامیاب ہو چکی تھی تو پھر کیا فرق پڑتا تھا، اس کی بلا سے وہ گھر سے جائے گا ہاسٹل میں رہے۔ اعتراض داجی کر رہے تھے۔ جنید کو دل ہی دل میں داجی پر سخت تاؤ آیا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے تو وہ پوتی کو روک نہ سکے، اب اس کے ہاسٹل جانے پر روک کر کون سا تیر مار لیں گے۔ جیسے یقین تھا کہ داجی کے حکم کو زمان چچا اہمیت نہیں دیں گے، ہوگا وہی جو ان کی لاڈلی بیٹی چاہے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ داجی کے گرجنے برسنے کے باوجود زمان چچا نے بیٹی کو ہاسٹل بھیج دیا۔ پہلی بار وہ غصہ کرنے کے بجائے داجی پر استحصائیہ سا ہنسا تھا اور دل میں منزہ کو مخاطب کر کے کہا، تم چاہے جتنی بھی ڈگریاں لے لو، آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہوگا، اور تمہاری تمام ڈگریوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ جلایا تو میرا نام بھی جنید خان نہیں۔ منزہ ہاسٹل آ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کا اور رباب کا روم ایک ہی تھا، دونوں سارا دن یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہوتی اور ہاسٹل میں بھی ان کا پورا ٹائم ساتھ گزرتا تھا۔ منزہ بھرپور طریقے سے یونیورسٹی لائف کو انجوائے کر رہی تھی۔ رباب کا ایک کزن تھا ارحم، جو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا، وہ اکثر رباب سے ملنے آیا کرتا تھا۔ رباب کی وجہ سے دھیرے دھیرے منزہ کی بھی اس سے گپ شپ ہونے لگی اور بالآخر ان کے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ جلدی منزہ اس سے محبت کرنے لگی۔ ارحم نے بھی اپنی طرف سے اسے بھرپور سنجیدگی دکھاتے ہوئے اس سے کمٹمنٹ کی، اور دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ جیسے ہی یونیورسٹی سے ڈگری کمپلیٹ کریں گے اپنے اپنے گھر والوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بتا دیں گے۔ منزہ کو یقین تھا کہ جب وہ ارحم کا نام گھر میں لے گی تو کچھ اعتراض ضرور ہوگا، مگر اس کے بابا جان ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی بحث کے بعد اس کے آنسوؤں سے کمزور پڑھ کر اس کی بات مان لیں گے، اور جب شاہ زمان خان مان جاتے تو باقی کسی کا زیادہ مسئلہ نہ ہوتا، کیونکہ باقیوں کو وہ پھر خود ہی قائل کر لیتے۔ مگر یونیورسٹی ختم ہونے اور بات کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی ارحم کے بارے میں خان حویلی والوں کو تو کیا، پورے خاندان کو پتہ چل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ارحم کا موبائل چوری ہو گیا اور وہ تمام ویڈیوز اور تصویریں جو اس کی ارحم کے ساتھ تھیں خاندان کے ہر فرد کے موبائل میں پہنچ گئی، تو اس پر بد کردار، بد چلن اور بے حیا کا لیبل لگ گیا۔ حالانکہ تصویریں عام سی تھیں اور یونیورسٹی کے مختلف جگہوں پر تھیں، مگر خاندان بھر میں ہائے ہائے مچ گئی کہ دیکھو شاہ زمان خان کی بیٹی یونی میں کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ مہتاب خان شاہ زمان پر گرج رہے تھے کہ دیکھا بیٹی کو آزادی دینے کا نتیجہ، جب میں بار بار تمہیں منع کر رہا تھا کہ مت بھیجو یونیورسٹی، وہاں کھلی بے حیائی والا ماحول ہوتا ہے تو کوئی گل نہ کھلا کر آ جائے، مگر تمہیں تو اپنی لاڈلی پر پورا بھروسہ تھا۔ خاک ڈال دینا اس بدبخت نے ہم سب کے سروں میں، پورے خاندان میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ مہتاب خان کے منہ سے غصے کے مارے جھاگ نکل رہی تھی۔ شاہ زمان خان شرمندگی سے سر جھکائے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ باقی لوگوں کا حال بھی مہتاب خان سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے چہروں پر بھی منزہ کے لیے غصہ اور نفرت تھی۔ منزہ کا یونیورسٹی جانا بند ہو گیا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنے باپ کو خود پر غصہ کرتے دیکھا تھا۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا منزہ، میں نے بڑے مان سے تمہیں یونیورسٹی بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور تم نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ شاہ زمان خان نے سخت افسوس بھرے لہجے میں اس سے یہ کہا تھا۔ وہ جواب دینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ صرف تصویریں اور ویڈیوز ہی نہیں، بلکہ اس کی اور ارحم کی کچھ چیٹس بھی لیک ہو گئی تھیں، جن میں محبت بھری باتیں کی گئی تھیں۔ وہ زمین میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ سب کے طنز اور تشنی والے حقارت میں ڈوبے تانے اور ملامت کرتی نگاہوں کا سامنا کر رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات یوں پلٹا کھائیں گے اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا گیا۔ اس نے احتجاج کیا تو ماں کے تھپڑوں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ کمرے میں بند پڑی روتی رہ گئی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ جنید کے ساتھ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ وہ ششدر رہ گئی۔ جنید اگرچہ اس کے تایا کا بیٹا تھا، مگر اس نے تو ہمیشہ اسے اپنے سگے بھائی کی طرح ہی سمجھا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اسے لالا کہتی آ رہی تھی، لہذا اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تڑپ اٹھی تھی، مگر اس کی سنوائی نہ ہوئی۔
تو وہ جنید کے پاس گئی اور کہنے لگی جنید لالا، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے، پلیز شادی سے انکار کر دے، میں آپ کو اس رشتے میں قبول نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس کا لہجہ بے بس تھا۔ جنید خان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، دل چاہا اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے جو اس کی منگیتر ہو کر اسی کے سامنے کسی اور سے محبت کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پایا۔ وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن تب جب وہ نکاح کے بعد اس کی دسترس میں ہوتی، ابھی اس کا غصے میں کیا گیا کوئی بھی اقدام گڑبڑ کر سکتا تھا۔ بے شک زمان چچا منزہ پر غصہ تھے، مگر وہ ان کی اپنی بیٹی سے محبت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ کہیں بیٹی کی محبت میں اس کے آنسوں سے کمزور پڑ کر وہ اس کی شادی اس لڑکے سے نہ کروا دے۔ اسے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا، اور یہ دھڑکا تب جا کر ختم ہونا تھا جب وہ اس کے نکاح میں ہوتی۔ اسی لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولا، بھائی سمجھتی تھی تو اب سے سمجھنا اور لالا کہنا چھوڑ دو۔ ویسے بھی تم جیسی آوارہ مزاج اور بے حیا لڑکی کو میں نے کبھی بھی اپنی بہن نہیں سمجھا۔ میری اگر بہن ہوتی تو تم جیسی تو ہرگز نہ ہوتی۔ تم سے شادی کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، صرف چچا جان کی عزت بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تم نے تو ان کی عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شکر کرو کہ میں راضی ہو گیا تم سے نکاح کے لیے، ورنہ چچا جان تمہارے عاشق سے تو تمہاری شادی کبھی نہیں کریں گے، اور باقی تمہارے کردار کی وجہ سے خاندان میں کوئی تمہیں منہ نہیں لگائے گا۔ جنید لالا کے الفاظ کسی برچھی کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ روتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ شام کو اس کی ماں فوزیہ کمرے میں آئی اور دونوں ہاتھوں سے منزہ کو پیٹ ڈالا۔ بے حیا بے غیرت لڑکی، اور کتنا ذلیل کروائی کی! ذرا شرم نہ آئی جنید کے پاس جا کر یہ کہتے ہوئے کہ تو اس سے نہیں اپنے یار سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ ارے اور کتنا رسوا کروائے گی ہمیں! جنید کے منہ سے تیری بے غیرتی اور بے شرمی کی باتیں سن کر میں اور تیرا باپ زمین میں گڑ گئے، اسی لیے تجھے اتنا لاڈ پیار دیا کہ تو آخر میں ہمیں یہ سلا دے۔ فوزیہ کے کوسنے جاری تھے کہ اسی وقت شاہ زمان خان وہاں آئے۔ منزہ سر جھکائے خاموشی سے روتی رہی۔ اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد سخت لہجے میں بولے، تمہاری پیدائش پر ہی تمہارے دادا نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہاری شادی جنید سے ہوگی۔ ہم نے سوچا جب وقت آئے گا تبھی تمہیں آگاہ کریں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اور اتنی جلدی کیوں آیا ہے اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو جتنی آزادی بھی ملے مگر ان کے رشتے خاندان سے باہر نہیں ہو سکتے۔ یہ جنید کا ہم پر احسان ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ تمہیں قبول کر رہا ہے، ورنہ ہمیں تمہیں ساری زندگی اپنی حویلی کی دہلیز پر بٹھانا پڑتا۔ کل تمہارا جنید سے نکاح ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا اور اپنی بھی جان لے لوں گا۔ باپ کی اس دھمکی پر منزہ لرز کر رہ گئی، پھر روتے دھوتے اسے جنید سے شادی کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑ گیا۔ شادی کی پہلی رات جنید نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد منزہ کے احساسات بالکل مردہ ہو گئے تھے۔ شرافت اور تہذیب کا لبادہ اتار کر جنید نے اسے اپنا وہ وحشی روپ دکھایا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ اگر 3 لفظ کسی کی زندگی کو بدل دیتے ہیں تو انہی 3 لفظوں کے عوض وہ ایک درندہ صفت انسان کے شکنجے میں پھنسی تھی۔ ستم یہ تھا کہ لب کشائی بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی احتجاج کے لیے جا سکتی تھی۔ نکاح کے نام پر اس کی ذات پر ڈاکہ پڑا تھا، اور ڈاکہ ڈالنے والا بھی وہ شخص تھا جسے اس نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھ کر عزت دی تھی۔ بے شک رشتہ تبدیل ہو چکا تھا، مگر لحاظ، مروت، عزت کچھ تو وہ خیال کر سکتا تھا۔ جنید خان کی بیوی کے بن کر منزہ کے لیے ایک اذیت بھری زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ بات بات پر وہ اسے کردار کے حوالے سے تانے دیتا، اس کے وجود سے کھیلتا بھی اور اسے ناپاک بھی کہتا۔ وہ اپنی مرضی سے حویلی کی چھت پر بھی نہیں جا سکتی تھی، ہر وقت شکی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ وہ کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جنید کی ماں صغرا تائی تو اس سے خار کھاتی تھی۔ اپنے ماں باپ اور بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ سارا دن وہ کمرے میں قید رہتی، شام کو جنید آتا تو تب ذرا دیر کو اسے رہائی ملتی اور وہ کھانا کھانے کے لیے باہر ڈائننگ ٹیبل پر جاتی۔ اسی دوران بھی اس کے سر پر مسلسل سوار رہتا۔ اس نے شادی والی رات جو کہا کہ اس کا سونا جاگنا کھانا پینا ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہوگی، تو واقعی اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ منزہ ہر چیز کے لیے اس کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں بیٹھی تھی، تب جنید نے اندر آ کر کہا، تمہارے ڈاکیومنٹس کہاں ہیں؟ منزہ نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ جواباً درست لہجے میں بولا، جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دو، جاؤ اپنے ڈاکیومنٹس لے کر آؤ۔ منزہ الجھن کا شکار جب اپنے تمام ڈاکیومنٹس لے کر آئی تو جنید نے پہلے کھول کر چیک کیے۔ میٹرک سے لے کر BSc تک تمام ڈگریاں چیک کرنے کے بعد اس نے جیب سے لائٹر نکالا
اور ڈگریوں کو شعلہ دکھا دیا۔ منزہ چیختے ہوئے اپنی ڈگریوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو جنید کے تھپڑ سے پیچھے جا گری۔ منزہ کی ڈگریاں جلا کر جنید نے خود سے کر رکھے اس وعدے کو پورا کر دیا جو ایک دن انتہائی تیش کے عالم میں اس نے خود سے کیا تھا۔ منزہ زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ اچھے گریڈز کے ساتھ حاصل کی گئی اس کی تمام ڈگریاں جل چکی تھی۔ یونیورسٹی میں تو اپنا پہلا سیمسٹر بھی کمپلیٹ نہ کر سکی تھی، اور یہ واقعہ ہو گیا۔ نہ جانے کون تھا ایسا اس کا دشمن جس نے ایسا کیا تھا، ایسا کون تھا جس کی رسائی اس کے خاندان تک بھی تھی، جس کی اس حرکت کی وجہ سے منزہ کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، اور آج وہ بے بسی کے عالم میں جنید کی قید میں رونے پر مجبور تھی۔ وہ روتے ہوئے اس شخص کو بد دعائیں دینے لگی جس کی وجہ سے وہ ان حالات کو پہنچی تھی۔ کمرہ اس کی ڈگریوں کے جلے ہوئے ٹکڑوں سے بھر گیا، بکھرا پڑا تھا۔ لاچاری اور بے بسی کے احساس کے ساتھ اس کے اندر غم اور غصے کی شدید لہر اٹھی۔ ان جلے ہوئے ٹکڑوں کو اس نے دوپٹے میں سمیٹا اور تیزی سے کمرے سے نکلی۔ اس کا رخ مردان خانے کی طرف تھا۔ وہ جب اندر داخل ہوئی تو بابا کے ساتھ داجی بھی موجود تھے۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں چونک اٹھے۔ بابا یہ دیکھیں، جنید نے میری اصل ڈگریاں جلا ڈالی۔ اس نے روتے ہوئے وہ جلے ہوئے ٹکڑے ان کے سامنے میز پر رکھے۔ پہلے والے حالات ہوتے تو جنید کی اس حرکت پر شاہ زمان خان سخت ری ایکٹ کرتے، مگر ان کی لاڈلی بیٹی نے جس طرح سب کے سامنے ان کا سر جھکایا تھا، اب اپنے لیے ان کی حمایت وہ ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھی تھی۔ اسی لیے ان جلی ہوئی ڈگریوں پر ایک نظر ڈال کر وہ خاموش رہے۔ البتہ مہتاب خان نے خوب سراہنے والے انداز میں کہا، یہ تو جنید نے بہت ہی اچھا کیا ہے، میں اسے شاباشی دوں گا، اسے یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا باپ تو بہت بیوقوف ہے، ہمارے 1000 بار سمجھانے پر بھی اس نے کبھی ہماری بات نہ مانی، اور تم چھٹانگ بھر کی لڑکی جس راستے کا کہا تمہیں اسی طرف لے گیا۔ مزہ بھگت لیا نا اس نے تمہیں بے جا آزادی دے کر۔ اب ذرا بھی اس میں غیرت بچی ہوگی تو تم جیسی خود سر بیٹی کی حمایت نہیں کرے گا۔ جنید نہایت کاغذات جلائیں یا تمہیں جلائیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب تمہارا مالک و مختار وہی ہے، آئندہ اس کی شکایت لے کر ہمارے پاس مت آنا لڑکی۔ تاجی کے الفاظ پر وہ سناٹوں میں گر گئی۔ شاک سی ہو کر وہ انہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جنہوں نے داجی کے اتنے صفاق الفاظ پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ خاموشی سے منہ پھیرے بیٹھے رہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دباتی کمرے میں لوٹ آئی۔ بابا آپ میری چھوٹی سی غلطی پر اتنے سنگ دل بن جائیں گے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ تو میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کبھی کسی کو مجھے ذرا سا ڈانٹنے کی اجازت بھی نہیں دی، اور اب ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ کوئی مجھے اپنے لفظوں سے لہو لوہان کرے اور آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ میرا قصور کوئی اتنا بڑا تو نہیں تھا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ تصور میں باپ سے مخاطب تھی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے سوئے ہوئے گزری، جب اچانک کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو جنید غضبناک تیوروں کے ساتھ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ تم داجی اور چچا جان کے پاس میری شکایت لگانے گئی تھی؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ منزہ خاموش رہی۔ جواب دو مجھے۔ وہ پھر دھاڑا۔ ہاں گئی تھی۔ آپ نے میری ڈگریاں جلا ڈالی تھی، میری پوری زندگی کا سرمایہ، تو کیسے خاموش رہتی بھلا؟ وہ ہمت کر کے بول پڑی۔ اور پھر ہوا کیا؟ جنید نے استحصائی انداز میں اسے دیکھا۔ زمان چچا نے تو ایک لفظ نہیں کہا، مگر داجی نے کہا کہ تمہارا مالک و مختار اب میں ہوں، تو جو چاہوں تمہارے ساتھ کروں۔ وہ مزہ لینے والے انداز سے مسکرایا۔ منزہ نے کرب سے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں نکالو گی، پھر کیسے گئیں تم باہر؟ درست لہجے میں بولتا وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ منزہ جو پہلے ہی آنسو پیتے ہوئے بمشکل خود پر ضبط کر رہی تھی، پھٹ پڑی۔ آپ نے مجھے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایسا کرے نا میری سانسیں ہی بند کر دیں۔ یہ لے، بند کر دے میری سانسیں، گھونٹ دے میرا گلا۔ ناقابل معافی گناہ ہوا ہے نا مجھ سے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے گلے پر رکھ کر ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ جنید ایک لمحے کے لیے تو حیران ہوا، پھر اگلے ہی پل اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ بکواس بند کرو، کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ اتنے آرام سے یکدم تھوڑی نہ جان لوں گا تمہاری۔ تمہیں تو تڑپا تڑپا کر مارنا ہے، سرد بے رحم انداز میں کہتا وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے سے ہٹا کر اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ رہا تھا۔ منزہ سسک اٹھی، مگر خود کو چھڑانا، اس کی وحشت سے بچانا ممکن نہ تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ جنید کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ کافی دیر تک وہ واش روم میں بیٹھی اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتی رہی کہ شاید فرق پڑ جائے۔ جب باہر آئی تو ماں کو اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر چونک گئی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، ورنہ وہ تو کبھی کچن میں یا کھانے کی ٹیبل پر ضرورتاً تھوڑا بہت بول لیتی تھی۔
منزہ خاموشی سے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم کمرے میں کیوں گھسی رہتی ہو؟ باہر کی بھی کچھ خبر ہے یا نہیں؟ تمہاری تائی کی بھانجی رمشا آئی ہوئی ہے، کبھی اپنی خالہ کے کان میں گھسی ہوتی ہے تو کبھی جنید سے گپیں لگا رہی ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ ماں کی بات پر منزہ نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو فوزیہ بیٹی کو گھور کر رہ گئی۔ شاباش، تم کچھ نہ کرنا، تمہاری تائی کا تو ہمیشہ ہی سے ارادہ تھا رمشا کو بہو بنانے کا، یہ تو مردوں کے فیصلے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر تمہارا حال یہی رہا تو وہ ضرور اس بار اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہو جائیں کامیاب، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ میں آپ کی کیا لگتی ہوں بھلا؟ ایک بوجھ ہی تو تھی جسے آپ لوگوں نے اپنے سر سے اتار کر اس جاہل وحشی انسان کو سونپ دیا ہے جو مجھے تڑپا تڑپا کر مار رہا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ کمرے سے کیوں نہیں نکلتی ہوں، یہ آپ کے اسی درندے داماد کا آرڈر ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کمرے سے باہر قدم نہ نکالوں۔ وہ تلخ لہجے میں کہنے کے بعد ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس کی ماں افسوس بھری نظر ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر ڈالتے باہر نکل گئی۔ رات کو جب جنید کمرے میں آیا تو وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ سنو، آئندہ سے تم امی اور چچی کے ساتھ مل کر حویلی کے کاموں میں ہیلپ کرواؤ گی۔ منزہ نے خاموشی سے اس کا اسپاٹ لہجے میں کہا گیا فرمان سنا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس سے بھلا اس کا یوں آرام سے سونا کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ اسی لیے دانت پیستے ہوئے بیڈ پر آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ منزہ نے احتجاج کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اس کی بھاری ہاتھ نے منہ بند کیا۔ ہر رات کی طرح اس کی یہ رات بھی اذیت میں گزری۔ وہ اسے مینٹلی، فزیکلی ہر طرح سے ٹارچر کر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو اپنے لیے ناشتہ بنانے کا حکم دے کر کچن میں بھیج دیا۔ منزہ کو ایسے کام نہیں آتے تھے، اسی لیے جب وہ ملازمہ سے ناشتہ بنوا کر لے گئی تو جنید نے اٹھا کر پھینک دیا۔ گرم گرم چائے سے اس کا پاؤں جلا گئے۔ وہ اسے سخت سست سنا رہا تھا، چپ چاپ آنسو پیتے سنتی رہی۔ اسی وقت رمشا ناشتے کی ٹرے لیے چلی آئی اور جنید سے بڑے پیار سے مخاطب ہو کر بولے، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ خالہ نے مجھے کہا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کے لیے اتنا زبردست ناشتہ بنا کر لائی ہوں۔ پھر منزہ نے دیکھا جنید کے چہرے کے غصیلے تاثرات نارمل ہو گئے تھے۔ وہ بڑے آرام سے رمشا کا لایا ہوا ناشتہ کر رہا تھا اور ساتھ ہی اس سے گپ شپ بھی لگا رہا تھا جو اس کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر جنید سے صرف چند انچ کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ منزہ کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی، حالانکہ یہ وہی رمشا تھی جو پہلے بھی اپنی خالہ کے ہاں رہنے کے لیے آیا کرتی تھی، مگر جنید نے اسے اس طرح کبھی منہ نہیں لگایا تھا، تو پھر کیا اسے ذکر پہنچانے کے لیے وہ ایسا کر رہا تھا؟ اس منظر کو دیکھ کر وہ زیادہ دیر کمرے میں نہ ٹھہر سکی۔ پھر ایسا ہر وقت ہونے لگا۔ جنید اسے اپنا کوئی کام بتاتا اور پھر اس کے کیے گئے کام میں ہزاروں کیڑے نکال کر رمشا کے سامنے خوب بے عزت کرتا اور وہ بڑے خوشامدانہ انداز میں آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کر دیتی اور پھر رمشا کے ہاتھوں سر انجام دیے گئے کاموں کی نہ صرف تعریف کرتا بلکہ انعام کے طور پر چھوٹے موٹے سے گفٹس بھی دیتا۔ منزہ نہ چاہتے ہوئے بھی جلن محسوس کرتے ہرٹ ہونے لگی تھی۔ اگرچہ جنید کے لیے اس کی فیلنگز کوئی محبت میں تبدیل نہیں ہوئی تھی، بس اتنا فرق پڑا تھا کہ وہ اسے بطور شوہر قبول کر چکی تھی۔ اسے جیسا بھی سلوک کرتا مگر رمشا کا اسے جنید کے ارد گرد منڈلانا اور جنید کا اسے توجہ دینا اسے برا لگتا تھا۔ ایک دن اس کا دم گھٹنے لگا تو کھل کر سانس لینے کے لیے وہ چھت پر آ گئی، مگر اس کا چھت پر آنا غضب ہو گیا۔ جنید نے اسے حویلی کی چھت پر ٹہلتے دیکھا تو غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اس تک پہنچا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کا نازک چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ بے حیا بغیرت لڑکی، منع کیا تھا نا، پھر کس کو دیکھنے کے لیے حویلی کی چھت پر گئی تھی؟ اپنے یار کو بلایا تھا کیا؟ سچ بول ورنہ زبان سے محروم کر دوں گا۔ اسے پیٹتے ہوئے وہ زبان کے وار سے اس کی روح بھی زخمی کر رہا تھا۔ تائی، رمشا، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی خاموشی سے اسے جنید کے ہاتھوں پٹتا دیکھ رہی تھی۔ کسی نے آگے بڑھ کر جنید کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ ایک بار پھر اس کے کمرے سے باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے لب سی لیے، چپ چاپ اس کی وحشت کی بھینٹ چڑھتی رہی۔ جنید کی ماں کو موقع مل گیا تھا منزہ سے جان چھڑوانے اور اپنی بھانجی رمشا کو بہو بنانے کا۔ اس نے مہتاب خان کے پاس جا کر منزہ کے کردار پر الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ وہ اب بھی اس لڑکے سے تعلق رکھے ہوئے ہے۔ وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنا کر نہیں رکھ سکتی جس کے بیٹے کے نکاح میں ہو، غیر مرد سے تعلق رکھتے ہوئے حویلی کی چھت پر کھڑے ہو کر اس کا دیدار کرے، لہٰذا میرے بیٹے کی جان اس لڑکی سے چھڑوائیں۔ میں جنید کی شادی اپنی بھانجی رمشا سے کروانا چاہتی ہوں۔ جہاں بیٹی کی حرکت پر شاہ زمان خان اور فوزیہ شرمندہ تھے، وہاں سغرا کے اس مطالبے پر دونوں پریشان ہو بیٹھے۔
اگر منزہ کو طلاق ہو جاتی تو خاندان میں اور کون قبول کرتا اسے بھلا؟ گھر کے مین ہال میں اسی وقت جنید سمیت سب لوگ جمع تھے سوائے منزہ کے۔ زبان خان نے التجائی انداز میں باپ مہتاب خان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے جنید وہی مانے گا۔ مہتاب خان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، منزہ بے شک بد کردار ہے، مگر وہ ہمارے بیٹے کی اولاد ہے، اسی لیے ہم اس کا گھر اجاڑ کر اپنے بیٹے کو دکھی نہیں کریں گے۔ وہ ہمیشہ جنید کی بیوی، اس حویلی کی بڑی بہو رہے گی، لیکن ہم جنید کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کریں گے۔ اسی لیے جس سے چاہے دوسری شادی کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی منتخب کردہ ہو یا ماں باپ کی۔ داجی کے فیصلے نے شاہ زمان اور فوزیہ کو تو مطمئن کر دیا، مگر جنید کی ماں صغرا کھول کر رہ گئی۔ وہ ہر صورت منزہ کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں اپنی دیورانی اور اس کی بیٹی سے شروع ہی سے خدا واسطے کا بیر تھا، مگر وہ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اب مہتاب خان کے فیصلے کے بعد وہ غصے میں بھری منزہ اور اس کی ماں کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ جب رمشا نے انہیں تسلی دی، خالہ فکر نہ کریں، ایک بار میں جنید کی زندگی میں آ جاؤں، منزہ کو طلاق نہ دلوائی تو میرا نام بھی رمشا نہیں۔ تو وہ سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ جنید پہلے تو کبھی بھی رمشا سے شادی پر تیار نہ ہوتا، مگر منزہ کو ذکر دینے کے لیے اس نے رمشا سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جنید نے ماں کے کہنے پر داجی سے کہا کہ وہ دوسری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہے، جو کہ اس کا حق ہے۔ پہلی بیوی کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ نہ صرف اس حق سے محروم رہا، بلکہ اس کے ماں باپ بھی اکلوتے بیٹی کی شادی کی خوشیاں نہیں منا سکے۔ وہ اپنے ماں باپ کے سارے ارمان پورے کرنا چاہتا ہے۔ داجی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا؟ انہوں نے تو اکلوتے پوتی کی شادی کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ پورے خاندان میں جنید کی دوسری شادی کے کارڈ بٹ چکے تھے۔ سب سراہ رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ چچا عزت رکھنے کے لیے اس کی بد کردار بیٹی کو بیوی بنایا، اب اپنے لیے ایک اچھے کردار والی بیوی چننا اس کا حق ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ منزہ چپ چاپ سب دیکھ رہی تھی۔ جنید، تائی، رمشا، اپنی ماں، کسی کے تانوں کا وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ باہر سے وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، مگر اندر سے وہ کٹ کر رہ گئی تھی۔ بے شک اسے جنید سے محبت نہیں تھی، مگر اپنے شوہر کی دوسری شادی ہوتے دیکھنا بھی کسی عورت کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا۔ محبت تو اسے ارحم سے بھی نہیں تھی، جس کا وہ محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ دراصل اٹریکشن تھی۔ ارحم پڑھا لکھا انسان تھا، مہذب تھا، اس کی عزت کرتا تھا، تبھی وہ اس کی جانب مائل ہوتی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ ایک پڑھے لکھے مہذب ہمسفر کا خواب دیکھا تھا۔ شادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے خاندان کے بہت سے لوگ حویلی آ کر رہ رہے تھے۔ ہر کوئی منزہ کے تاثرات جانچنے کی کوشش کرتا، مگر کوئی اندازہ نہ لگا پاتا، کیونکہ منزہ نے اپنے تاثرات سپاٹ ہی رکھے ہوئے تھے۔ مائیں اور مہندی کی تقریب ہو چکی تھی، منزہ نے ان میں شرکت نہیں کی، کیونکہ صغرا تائی نے اسے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اس کے بد کردار بہو کو دیکھ کر پھر سے باتیں سنائیں۔ جنید خوش تھا یا نہیں، البتہ منزہ کے سامنے خود کو بہت ہی خوش دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس دن نکاح اور رخصتی تھی، تیار ہونے کے لیے وہ کمرے میں آیا تو منزہ بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ ایک استہزائیہ نظر اس پر ڈال کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد شادی کی شیروانی پہن کر باہر آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باقی تیاری کرنے لگا۔ اچانک اسے خود پر نظریں محسوس ہوئیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی منزہ کو خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ایک سکون سا اس کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو غور سے دیکھا۔ ملگجے سے ہولیے میں وہ بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں عجیب بے بسی تھی، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو جیسے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ چاہ کر بھی لہجے کو سخت نہ کر سکا۔ کچھ نہیں، اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ یہ پہلی تعریف جو زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے منزہ کے منہ سے سنی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پلٹ کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنوز اس پر نگاہیں جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ جنید کے دیکھنے پر بھی اس نے نگاہوں کا زاویہ نہ بدلا۔ اس کی اداس نگاہوں میں اس پل ایسی مقناطیسی کشش تھی جو جنید کو اپنے حصار میں باندھنے لگی تھی۔ کسی ٹرانس کی کیفیت میں وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بے اختیار جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ منزہ حق تک رہ گئی۔ وہ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہاں سے جانے لگا۔ جب منزہ کی آواز دینے پر رکا، جنید، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی کے ساتھ آنسوں کی آمیزش تھی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے پر مجبور ہوا۔ اسے سخت الفاظ میں ڈانٹنا چاہتا تھا، مگر اس کی حالت اور آنسوں بھری آنکھیں دیکھ کر نرم پڑا۔
کچھ دیر انتظار کرو، فری ہو کر میں ڈاکٹر کو کال کروں گا۔ کہنے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں۔ اس کی ماں کی نظر اس پر پڑی تو خوشی سے چہکتی ہوئی بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور اس کی بلائیں لینے لگی۔ یوں ہی ماں باپ کی دعائیں لیتے ہوئے اس کی نظر چچا اور چچی کے اترے ہوئے چہروں پر پڑی تو دل میں عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ نکاح کچھ ہونے والا تھا جب اس کے ایک ملازم نے آہستگی سے اسے کسی ارجنٹ آمد کا بتایا۔ وہ حیران ہوتا حویلی کے گیٹ پر آیا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ اس سے پہلے وہ اسے غصے میں بے عزت کر کے نکالتا، اس شخص نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، صرف ایک بار میری بات سن لیں، صرف ایک بار۔ اگر آپ نے ابھی میری بات نہ سنی تو آپ کو بعد میں بہت افسوس ہوگا، کیونکہ میں آپ کو کچھ خاص بتانا چاہتا ہوں رمشا سے متعلق۔ رمشا کے نام پر جنید چونک گیا۔ کچھ دیر بعد اس شخص کے ہمراہ حویلی کے مہمان خانے میں بیٹھا۔ وہ شخص اسے کچھ بتا رہا تھا جسے سن کر جنید کے چہرے پر زلزلے جیسے تاثرات چھا رہے تھے۔ جب وہ شخص سب کچھ بتا چکا تو جنید بجلی کی تیزی سے وہاں سے نکلا اور لمبے لمبے ڈھک بڑھتا اسٹیج پر پہنچا، جہاں رمشا دلہن بنی بیٹھی نکاح کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارحم دورانی سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ رمشا سے پوچھے گئے اس کے سوال نے ہر کسی کو ششدر کر دیا۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل میں باری باری وہ تمام آڈیو ریکارڈنگز اور ویڈیوز پلے کر کے سب کو دکھاتا گیا جس میں رمشا نے منزہ کو ٹریپ کرنے کے لیے پیسے دے کر ارحم اور رباب کو ہائر کیا تھا۔ رباب کی کزن رمشا کی دوست تھی جس کے ذریعے رمشا نے ان دونوں سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ رمشا کے دو مقاصد تھے، ایک منزہ کو یونیورسٹی سے ڈگری لینے کا خواب پورا نہ ہونے دینا کیونکہ وہ خود جو یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی، دوسروں سے بد کردار مشہور کر کے جنید سے اس کا رشتہ توڑوانا، جس رشتے کے بارے میں منزہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ اپنے مقاصد میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی خواہش کے مطابق منزہ یونیورسٹی میں پڑھ تو نہ سکی، مگر جنید سے اس کی شادی ضرور ہو گئی جس کا رمشا کو گہرا رنج تھا۔ پھر بھی چال چل کر وہ جنید کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اس کا رباب اور ارحم سے پیسوں کی لین دین پر جھگڑا ہوا تھا، تبھی ارحم نے آ کر اس کا پول کھول دیا تھا۔ رمشا کی اصلیت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ دو چہرے کے ساتھ کھڑی تھی، ہر کوئی اسے ملامت کرتی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے انکشاف کر دیا کہ وہ اس سب میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ سغرا خالہ یعنی ارحم کی ماں بھی شامل تھی۔ اس انکشاف نے رمشا کے ساتھ سغرا کو بھی سب کی نظروں میں گرا دیا۔ جنید نے ایک نفرت بھری نگاہ رمشا پر اور دوسری افسوس بھری نگاہ ماں پر ڈالی۔ اچانک اسے منزہ کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے اسٹیج سے اتر کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ منزہ کو بے ہوش پڑے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ چیک اپ کے بعد اس نے جو خبر سنائی، وہاں کھڑے لوگوں میں اتنی ٹینشن کے بعد بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ منزہ جب ہوش میں آئی تو اپنے ارد گرد سب کو مسکراتا دیکھ حیران رہ گئی۔ سب سے پہلے داجی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس کے بابا نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ باری باری سب اس کے پاس آئے، یہاں تک کہ شرمندہ تائی نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ جب سب کمرے سے باہر چلے گئے تو اس نے حیرت سے جنید کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھ تھامے مسکرا رہا تھا۔ منزہ کی حیرانگی دیکھ کر اسے ساری بات بتانے لگا۔ جب اس نے بات ختم کی تو منزہ رونے لگی۔ وہ پشیمان سا ہو کر اس سے معذرت کرنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ منزہ سے روا رکھے گئے اپنے ہر غلط سلوک کی تلافی کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے خود بدلنا پڑے، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے، یا وہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ منزہ اس کا انتقام یا ضد نہیں، اس کی محبت تھی، جس کا اعتراف اس نے خود کے آگے بھی نہیں کیا تھا کبھی۔ لیکن اب وہ یہ اعتراف منہ سے کرنے کے بجائے اپنے عمل سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔